الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس کی تفصیل اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کبھی وقت ملا تو بتا بھی دوں گا، لیکن آپ جو علماء ہیں اور یہ جو خامسہ تک لڑکے پڑھے ہوئے ہیں تقریباً اکثر، وہ اس تفصیل کو واضح طور پر جانتے ہیں۔ اب یہ ربط اس صورت میں حکم قتال جو صورت انفال میں اجمالاً بیان فرمایا گیا تھا بصورت دعویٰ، اب تفصیلاً بیان کیا جائے گا اور قتال کے علل بھی بیان کیے جائیں گے، علتیں یعنی لڑائی کیوں ضروری ہے۔ دوسری بات، ربط کے اندر انفال میں یہ کہا گیا تھا کہ نزاع نہ کرو بلکہ مشرکین کے قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جن مشرکین نے اپنے وعدوں میں خیانت کی ہے ان کے سامنے تم بھی عہد کے توڑنے کا اعلان کر دو، اور جن مشرکین نے اپنے وعدوں کے اندر خیانت نہیں کی ان کی جو وعدہ ہے اس وعدے تک مدت پوری کرو، مدت پوری ہونے کے بعد ان کے ساتھ بھی قتال کرو۔ اس کے بعد آگے جی خلاصہ، وہ فریق جن سے معاہدہ ہوا یہ تھے بنو نذیر اور بنو کنانہ، یہ معاہدہ پر قائم رہے، اگر وہ آئندہ بھی قائم رہیں کیونکہ اس معاہدہ کے اندر 9 ماہ باقی تھے، بنو نذیر اور بنو کنانہ، تو فرمایا کہ اگر وہ آئندہ بھی قائم رہیں جو 9 ماہ ہیں تو ان کو مدت معاہدہ تک مہلت دو، معاہدہ کی مدت تک تو معاہدہ نہیں توڑ سکتے اگر وہ نہیں توڑتے۔ نمبر 2، وہ فریق جن سے معاہدہ ہوا ہی نہیں یا معاہدہ تو ہوا لیکن مدت مقرر نہ ہوئی تھی، یا مدت مقرر ہوئی لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، 3 چیزیں، معاہدہ ہوا ہی نہیں 1، معاہدہ ہوا لیکن مدت مقرر نہیں ہوئی 2، معاہدہ ہوا مدت مقرر تھی لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ ان سب کو اشہر حرم ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب جو عزت کے 4 مہینے ہیں ان کے ختم ہونے تک مہلت دے دو، کیونکہ ان میں تو لڑائی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں بیان ہو گئیں۔ اس کے علاوہ عہد کے توڑنے کی 2 علتیں بیان ہوں گی، پھر مشرکین سے قتال کی 3 علتیں بیان کر کے قتال کا حکم دیا جائے گا، 2 معنی ان کا جواب دیا، پھر یہود و نصارہ سے قتال کا حکم اور اس کے لیے 4 علتیں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد ایک اور علت قتال مشرکین کا بیان، تو پہلے 3 علتیں ہیں نا مشرکین کے لیے، درمیان میں یہود و نصارہ کے لیے آ گئی 4، تو پھر ایک آ گئی مشرکین کے لیے، تو یہ بھی کتنی بن گئی 4۔ پھر قتال کی ترغیب دی جائے گی، اور جو منافق قتال کے لیے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، جو آپ کے ساتھ نہ گئے۔ پھر ایک انہوں نے مسجد بنائی تھی جو فتنہ کا باعث تھی، اس میں جانے سے منع کیا گیا، اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی روکا گیا۔
اور پھر آخر کے اندر قتال، تعلیم، اتباع رسول کی ترغیب، پھر ایک قاعدہ بیان کیا گیا، باقی زجرات، تخویف، بشارات وغیرہ تو ہر صورت کے اندر موجود ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کا ان لوگوں کے لیے وہ جو مشرک ہیں جن سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، بس چلو پھرو زمین میں 4 مہینے اور جان لو کہ تم کو وہ نہیں عاجز کر سکتے۔ دیکھو بھئی پہلے اس کو نہ سمجھ لو، فسیحوا فی الارض، 4 ماہ کی مدت کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ 4 ماہ کی مدت کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ یہ میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جو بھی حاشیہ پڑھوں آپ کو چاہیے کہ بعد میں قرآن مجید لے کے بیٹھیں، جب گھروں میں جائیں اور اس کو سنیں اور حاشیے لکھ لیں۔ یعنی ابتدائے شوال سے شروع کی، بعض نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی شوال سے شروع کی، کیونکہ آیات کا نزول اس وقت ہوا، اور بعض کہتے ہیں یوم حج سے شروع کی، بعض کہتے ہیں شوال سے، بعض کہتے ہیں یوم حج سے شروع کی، پھر بعض کہتے ہیں اس سال چونکہ حج 10 ذوالقعدہ کو ہوا اس لیے 10 ربیع الاول تک یہ مدت رہی، اور بعض نے 10 ربیع الثانی تک بتائی۔ تو یہ اختلاف ہے تھوڑا سا، بعض کہتے ہیں کہ شوال سے شروع کی، بعض کہتے ہیں یوم حج سے شروع کی۔ اس سال چونکہ حج 10 ذوالقعدہ کو ہوا، بڑے پریشان ہو گئے ہو، ایک ہی بنیا ہے، مختصر سا بتا دے تو باقی تفصیل میں آ جائے گا۔ ان کے اندر ایک نسی کی رسم تھی، مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، تفصیل آ جائے گی۔ تو اس وقت بھی انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا، تو ذوالقعدہ کو انہوں نے ذی الحج بنایا ہوا تھا۔ یہ بات تفصیل سے ابھی آگے آ جائے گی۔ تو 10 ذوالقعدہ کو اس سال حج ہوا، تو پھر 10 ربیع الاول تک مدت رہی، اور بعض نے کہا 10 ربیع الثانی تک مدت ہے۔ ایک بات میں یہ وضاحت کر دوں تمام طلباء طالبات کے لیے بھی، اور لقاء بھائی نے کہا جی کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں قاضی صاحب درمیان میں فون سنتے ہیں۔ میری جو ذمہ داریاں آپ کو پتہ ہے، جامعہ کا محتمم ہوں، آپ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب کل بھی مجھے ایک فون آیا، 2-3 بار میں نے کاٹ دیا۔ لاہور سے بندے نے 20,000 روپیہ بھیجنا تھا، تو موبائل بھی چونکہ میں نے تبدیل کیا، وہ مجھے ان نون نمبر لگا۔ تو جب میں نے اس کو فون کیا تو وہ کہنے لگا جی میں آدھے گھنٹے سے بینک میں بیٹھ کے آپ کو فون کر رہا ہوں، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتائیں۔ یہ میری مجبوری ہے، اور کوئی درمیان میں فون سننا گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پڑھانا ہے تو آپ کے کھانے کا انتظام بھی تو میرے ہی ذمہ ہے نا۔ تو اگر زکوٰۃ نہ آئے گی، پیسے اکٹھے نہ ہوں گے، لوگ بینکوں میں بیٹھ کے انتظار کریں گے، دوبارہ تو نہیں اتنی گرمی کے اندر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی قاضی صاحب فون سنتے ہیں، میری بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مسجد مدرسے کی، یہ میری مجبوری ہے۔ اچھا جی، فسیحوا فی الارض، اب بات میں نے سمجھا دی آپ کو۔ چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک، وہ جو میں نے 4 مہینے بتائے، اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو۔ وعلیکم السلام زکریا صاحب، میں سبق پڑھا رہا سبق پڑھا رہے ہیں دورے دا، تو وہ گزارش کر لی سی کہ وہ 3000 روپیہ
ٹھیک ہے، اور رقم پہنچا دیو، بڑی مہربانی تھوڑی۔ السلام علیکم۔ ہم تھوڑے سامنے بھی پیسے ہی منگے نا۔ اچھا جی، اور جان لو انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں تھکا سکو گے اللہ کو، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنا ہے کافروں کو، واذان من اللہ ورسولہ الی الناس، اور حکم سنا دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر 10 تاریخ کو اعلان کیا تھا۔ یہ جو حکم سنایا گیا نا، یہ جو معاہدے کی تفصیل خلاصے میں میں نے بیان کی، جن سے اتنا معاہدہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ 10 تاریخ کو کھڑے ہو کر اعلان کر دیں، لیکن اس سے حضرت علی کا خلیفہ اولا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کئی کام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور صحابہ کو کہے ہیں، کئی لشکروں کی سرداری، کسی کی سرداری کسی نے کی، تو کیا پھر وہ خلیفہ اول بن گئے؟ کئی تو ان میں سے خلیفہ بنے بھی نہیں ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم جو ہو توبہ کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ پس جان لو کہ تم عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے اللہ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے وعدہ کیا مشرکین سے۔ جی یہاں پہ تفصیل سن لو، میں ایک ادھی آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہاں پہ تفصیل پھر حاشیہ پڑھتا ہوں۔ یعنی مگر وہ لوگ جن سے تم نے وعدہ کیا، اس سے مراد بنو زمرہ اور بنو کنانہ ہیں، پہلے خلاصہ میں بتا چکا ہوں۔ انہوں نے نقض عہد نہ کیا تھا، یعنی عہد کو توڑا نہیں تھا، اور ان کی مدت 9 مہینے باقی تھی۔ تفسیر خازن کا حوالہ ہے یہ جی۔ مگر وہ لوگ جن سے تمہارا وعدہ ہے مشرکین سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے اوپر انہوں نے کسی کی مدد، علیکم احدا، خود بھی کوئی قصور نہیں کیا، کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر بھی ان کی مدد کر کے تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پس پورا کرو ان کے لیے ان کا وعدہ، إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک جو 9 مہینے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ فَإِذَا خَلْ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس جب گزر جائیں لڑائی کے مہینے، سن لو جی اس کے اوپر بھی حاشیہ، پھر آگے ترجمہ ہوگا۔ بعض نے اشہر حرم کے انسلاخ سے ماہ محرم کا ختم ہونا مراد لیا ہے۔ گزر جائیں مہینے جو معزز ہیں، عزت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ بعض نے ماہ محرم کا ختم ہونا مراد لیا ہے، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، رجب تو علیحدہ آتا ہے نا۔ بعض نے اشہر حرم ان 4 ماہ کو قرار دیا ہے جن میں قتال سے مسلمانوں کو وقتی طور پر منع فرمایا گیا، جو 10 ربیع الاول یا 10 ربیع الثانی پر ختم ہوتے ہیں، پچھلے حاشیے میں تفصیل آ چکی ہے۔ اور جن مشرکین سے کوئی وعدہ نہ تھا ان کے متعلق 50 یوم کی صرف اجازت تھی، 4 مہینے کی اجازت نہیں تھی۔ خازن میں بھی یہ بات موجود ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی یہ بات کی ہے۔ چلو جی، پس جب گزر جائیں 4 مہینے،
یعنی مہینے عزت والے، بس لڑائی لڑو مشرکین سے، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور پکڑو ان کو اور گھیرو ان کو اور بیٹھو ان کے لیے کل مرصد، ہر گاد کے اوپر۔ گاد سمجھتے ہو؟ گاد لگانا، چھپ کے بہنا، سامنے آ جانا تو تیر چلا دیو، یا سامنے آ جان باہر نکل کے فٹافٹ تلوار مار دیو۔ تو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، خذوہم پکڑو، واحصروہم گھیرے میں لے لو، اور وقعدوا لہم کل مرصد، گات میں بھی بیٹھ کے انتظار کرو، جب سامنے آئیں پکڑ کے ان کو مارو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پس چھوڑ دو ان کا راستہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے تجھ سے پناہ مانگے، پس پناہ دے اس کو، حتیٰ کہ سن لے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دے اس کو امر کی جگہ پر، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے نہیں۔ دیکھو بھائی، لڑائی ہو رہی ہونا مشرکین سے، ایک مشرک آ جائے کہے یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دو، مجھے اللہ کا کلام سناؤ، فرمایا ٹھیک، دے دو پناہ، سنا دو اللہ کا کلام، دے دو اس کو حفاظت میں، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو، کیونکہ یہ لوگ علم کو جانتے نہیں ہیں۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ اگر تو وہ امن کی جگہ پر پہنچنے کے بعد دوبارہ کافروں کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آیا، مسلمان ہو گئے تو ٹھیک، لیکن اگر پھر دوبارہ آ گیا تو اب پھر امن مانگے تو اب پھر امن کوئی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی منافقت سمجھ آ گئی نا، یہ مرنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگی تھی، اس لیے نہیں پناہ مانگی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ کیف یکون للمشرکین عہد، لکھو جی، علت اول عہد توڑنے کی، عہد لکھ لو یا وعدہ لکھ لو، بڑا آسان یا لفظ ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ علت اول عہد توڑنے کی، عہد عین ہے گول اور دال، عہد توڑنے کی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے وعدہ اللہ کا اور وعدہ اس کے رسول کا، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تم سے مسجد حرام کے پاس، تو اس سے مراد بنو زبرہ اور بنو کنانہ ہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس اگر وہ قائم رہیں تمہارے لیے، پہلے بھی بتا چکو کہ وعدہ باقی رکھے 9 مہینے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس تم بھی ان کے لیے کیا رہو، قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ کیف وَإِن جَزَرُوا، کیسے ہے اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، کیسے ہے اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، تو پھر صلح کا کوئی مطلب نہیں نا، پھر تو مارنا ہی مارنا ہے۔ لا یرقبوا فیکم، تو خیال نہیں کرتے تمہارا، الا ولا ذمہ، اور رشتہ داری کا بھی عہد کا بھی کوئی خیال نہیں کرتے ہے، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں۔ یرضونکم بافواہہم، تمہیں راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ سے، ہاں
اتنے ڈھیلے نہ بن جو ایمان والے نہ دیا منافقہ دیکھو، تم کو راضی کرتے ہیں اپنے منہ سے، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اشتروا بآیات اللہ، علت ثانیہ وعدہ توڑنے کی۔ پہلی علت کے اندر یہ بیان کر دیا تھا نا کہ وہ غالب آ جائے تو تمہارا کوئی خیال نہیں کرتے، تو یہ پہلی علت بیان ہوگی کہ پھر لڑنا چاہیے۔ اب دوسری علت، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خریدا انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول، ثمنا تھوڑی قیمت، فصدوا عن سبیلہ، پس روکتے ہیں اس کے رستے سے۔ تو جو ایسے کریں پھر ان سے لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، لا یرقبون فی مؤمن، نہ ایمان والوں سے رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، اور نہ الا ولا ذمہ، وعدے کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے دیں، پس وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔ اور کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتیں ان لوگوں کی جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَكُمْ، قتال کی علت اولا، یہ وعدہ توڑنے کی نہیں، قتال کی علت اولا یا علت نمبر 1۔ قتال کی علت اولا، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں بعد اس کے، وَطَعَنُوا علت ثانیہ، علت ثانیہ، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانا مارے تمہارے دین کو، تانا مارنے سمجھ دیو نا، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس لڑو کفر کے سرداروں سے، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، بے شک نہیں ہے وہ ایمان لانے والے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا، کیا نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جو توڑیں اپنی قسمیں، ایمانم قسمیں، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ارادہ کریں نبی کو نکالنے کا، علت ثالثہ، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، ارادہ کیا انہوں نے نبی کو نکالنے کا۔ جو پیارے پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کرے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے چھیڑ کی ہے تم سے، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، لڑو ان سے، سزا دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، اور ذلیل کرتا ہے ان کو، اور مدد کرتا ہے تمہاری ان پر، اور ٹھنڈے کرے گا دل ایمان والوں کے۔ پہلے بڑا انہوں نے ظلم کیا نا، اب آئی باری ایمان والوں کی۔ اب جب ان کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو بدلہ، جب بندے کو بدلہ مل جاتا ہے نا تو پھر بندے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور نکال دے ان کے دل کی جلن۔ جب دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دل کے اندر جو
آگ لگی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم زجر، زجر جی، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے؟ اور ابھی نہیں معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، اور نہیں پکڑا ان کو اللہ، نہیں پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا اور نہ ایمان والوں کے سوا کوئی رازدار، ولیجہ، بید، رازدار، یعنی دیکھو کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، یعنی لڑائی کا حکم بولو نہ دیا جائے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد والے کون سے ہیں۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو تو وہ تو دل کے اندر کی بات جانتا ہے۔ یہاں پر کیا آ گیا؟ اللہ نے معلوم نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تمہارے بھی سامنے یہ بات لانا چاہتا ہے، سامنے آگے بھی آئے گا۔ جب پیغمبر کے پاس آتے ہیں نا تو قسمیں اٹھاتے تھے، اسی تواڈے نال ساں، ساڈی اے مجبوری بن گئی۔ اللہ نے معلوم نہیں کیا، کیا مطلب؟ تمہارے سامنے ابھی ظاہر نہیں ہوا، پتہ لگ جائے تم کو بھی، تمہارے سامنے بھی یہ بات ظاہر ہو جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، مانے اول کا جواب، مانے، میم الف ما نون اور عین، مانے اول کا جواب۔ یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے رکنا، کسی چیز سے رکنا۔ تو ایک شبہ پڑ گیا تھا کہ ہمیں ان سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ کفار مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ابو جہل نے بہت زیادہ حج کیے تھے، تو شبہ پڑ گیا کہ ان سے تو پھر قتال نہ کرنا چاہیے، یہ تو مانے ہیں ان سے قتال کرنا۔ تو اس کا جواب دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں جو گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کفر کی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں برباد ہو گئے ان کے لیے ان کے عمل، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے نہیں آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یہ آباد نہیں کرتے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نہیں ڈرتے مگر اللہ سے، بس قریب ہے کہ ہو جائیں گے وہ راہ پانے والے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ، برابر اس کے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر۔ بس سمجھ آ گئی کہ جی یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا، حاجیوں کو ستو پلانا، پانی پلانا، مسجد حرام میں اینٹیں لگا دینا،
کیا یہ اس کے برابر ہے کہ وہ دوسرا بندہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں ہے وہ برابر اللہ کے پاس۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ الذین آمنوا، بشارت، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، ساتھ اپنے مالوں کے اور جانوں کے، بڑا ہے ان کا درجہ اللہ کے پاس۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت سے اور رضوان، پسند کرنا، راضی ہو جانا، اور باغات ہیں ان کے لیے اس میں نعیم مقیم، باغات ہیں، آرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کا، مقیم ہمیشہ دا آرام، نہیں میں نے آرام، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، معنی ثانی کا جواب، معنی ثانی کا جواب، معنی کیا تھا؟ شبہ پڑتا تھا کہ وہ تو ہمارے اولو الارحام ہیں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی بھتیجا، تو ان کے مقابلے میں تلوار کیسے اٹھائیں؟ ان کے مقابلے میں ہم پھر تلوار کیسے اٹھائیں؟ جواب دے دیا، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ محبت کرتے ہیں کفر سے ایمان کے اوپر۔ ہاں، اگر وہ کافر ہیں، کفر سے محبت کرتے ہیں، تو وہ تمہارے دوست پاویں باپ نے تے پاویں بیٹے نے تے پاویں بھائی نے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی دوستی رکھے ان سے، تم میں سے، بس وہ لوگ وہی ظالم ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ، تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اس کا معنی ہے تمہاری برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں